हालेलुया। मेरा दिल शुक्र गुजारी से भरा इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने इनायत फरमाया। आए जोरदार तालियां यीशु नाम के लिए, जोरदार तालियां। प्रेज जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा ईमान है कि खुदा का पाक रूह कसरत से यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, क्योंकि खुदा अपने वादों का, खुदा अपने वादों का, और उसका वादा है कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 जमा होंगे, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँ। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जब खुदा आता है तो खुदा खामोश नहीं रहता, खुदा अपने कलाम को नासिल करता है। हमें इसलिए आज जो ये मज़बा है खुदा का, राइट, मेरा ईमान है कि खुदा के पाक रूह की आग जो है इस मज़बा पर मौजूद है। हालेलुया। आप जानते हैं कि एलिया नबी, इतने बड़े नबी है ना, एलिया नबी जिंदा आसमान पर उठाए गए, राइट, और ऐसी सिग्निफिकेंट लाइफ है, इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ है खुदा के बंदा एलिया की, बड़ी अहम जिंदगी उन्होंने गुजारी, राइट। खुदा के बंदा एलिया की जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें जो हम सीखते हैं, और एक चीज जो बड़ी खूबसूरत बुजुर्ग एलिया ने प्रैक्टिकलिटी में इन एक्शन की, वो ये थी कि जैसे ही बुजुर्ग एलिया वापस आते हैं तो सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? कलाम कुदस में लिखा है, और उसने मज़बा की क्या की? मरम्मत की, राइट। क्योंकि बुजुर्ग एलिया को पता था कि मज़बा ढा दिया गया है। ढाने की रीजन चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मज़बा ढा दिया गया है, क्योंकि जैजबल और अखीब खुदा की तारीफ, तमजीद और सताइश नहीं करते। मज़बा ढा दिया गया था और उसको पता था कि आग मज़बा पर ही आनी है, इसलिए सबसे पहले जिस चीज को उसने मरम्मत किया वो मज़बा था। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के अंदर बरकत उसी वक्त आनी है जब आप उसका मज़बा तैयार करते हैं। हालेलुया। जब आप घुटनों के बल होते हैं, जब आप उसकी हुजूरी में दुआ करते हैं, जब आप उसकी हम्द व सताइश, तारीफ और तमजीद करते हैं, राइट। लाइफ इज सो सिंपल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कलाम में लिखा है, जब तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं तुम्हारे, आमीन। अगर हम खुदा के करीब ना आए तो मुझे बताएं, और ये एक्सपेक्टेशन हो हमारी कि खुदा हमारे नजदीक आ जाएगा या खुदा सब कुछ कर रहे, खुदा ने तो ऑलरेडी सब कुछ कर दिया हुआ है। अब हमने उसको कबूल करना है, अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देनी है, ताकि यीशु मसीह हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता चला जाए। हालेलुया। सो हमें कुछ करना है, आमीन, हालेलुया। और वो करने के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम खुदा की मर्जी को जाने। हालेलुया। सो आज का टॉपिक, आई वाज जस्ट प्रेइंग, अभी मैं दुआ कर रहा था और मैं सोच रहा था कि खुदा का पाक रूह क्या कलाम देना चाहता है। आमीन। सो आई वाज जस्ट प्रेइंग, खुदावंद का कलाम अपना दें ताकि आपके लोगों के साथ मैं आपके कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। आमीन। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मैटर ये नहीं करता कि कौन सा खादम कलाम सुना रहा है, मैटर ये करता है कि किसका कलाम सुनाया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में तासीर है, उसके कलाम में कुव्वत है, उसके कलाम में ज़ोर है। हालेलुया। और आज फिर खुदा कलाम कर रहा है। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा की मर्जी। हालेलुया। इंस्ट्रक्शंस एंड विल ऑफ गॉड, खुदा की हिदायत और खुदा की मर्जी। हालेलुया। और हम देखेंगे खुदा उनकी जिंदगी बख्श पाक कलाम में, खुदा, कैन यू इमेजिन, वो खुदा जो आसमानों के आसमानों में नहीं समाता, इतना बड़ा खुदा जिसने पहाड़, झरने, टीले, चश्मे, ये सब कुछ तख्लीक किया। और अभी हम बाइबल स्टडी क्लास में सीख रहे थे कि एक ऐसा खला के अंदर एक ऐसा पानी का एक ऐसा जखायर मिला है साइंसदानों को, जो इस जमीन से 1 खरब 35 करोड़ गुना बड़ा है। कैन यू इमेजिन? इस जमीन पर जितना पानी है, हम अगर समुद्र को देखें तो समुद्र कितना बड़ा नजर आता है हमें, ना, और हम कहते हैं कितना ज्यादा पानी है। लेकिन अगर इस जमीन के ऊपर पूरा पानी हो और उस जमीन को 1 खरब 35 करोड़ दफा बढ़ा दे, राइट, सो इतना ज्यादा पानी उन्होंने खला में दरियाफ्त किया। इसका मतलब यह है कि खुदा ने ना जाने कितना कुछ क्रिएट किया होगा, राइट, कितना बड़ा खुदा, राइट। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि वो खुदा मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। हालेलुया। उसने मेरे और आपके नामों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है। वो आसमान छोड़कर मेरे और आपके लिए इस जमीन पर आया। हालेलुया।
سو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دل کس کے ساتھ لگائیں؟ خدا کے ساتھ لگائیں. تو آج ہم سیکھیں گے خدا کی زندگی بخش پاک کلام میں سے، خاص طور پہ اس شخص کی زندگی میں سے جس کے لیے خدا یہ کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں. رائٹ؟ کون؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. کین یو امیجن کہ خدا اپنے انٹروڈکشن میں یہ کہتا ہے میں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا. اس کا مطلب ہے یہ تینوں شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، اور خدا نے جو زمین کے اوپر نجات کا کام کرنا تھا اس کے اندر ان تینوں شخصیتوں نے اہم کردار ادا کیا. اس کا مطلب یہ ہمیں ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آج خدا کا پاک روح ہمیں سکھانے کو. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. ایک دوسرے سے کہیں خدا کا پاک روح ہمیں سکھانے کو. آمین، ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے پیدائش کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے. پہلی آیت سے 6 آیت تک اور پھر 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک. پیدائش کی کتاب اس کا 26واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. اگر آپ نکال لیں تو کہیے آمین. آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام کو پڑھیں گے. پیدائش اس کا 26واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. کلام قدس میں یہ لکھا ہے، اور اس ملک میں اس پہلے کال کے علاوہ جو ابراہیم کے ایام میں پڑا تھا پھر کال پڑا. تب اسحاق جرار کو فلسطینیوں کے بادشاہ ابھی ملک کے پاس گیا، اور خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ مصر کو نہ جا، بلکہ جو ملک میں تجھے بتاؤں اس میں رہ. تو اسی میں قیام رکھ، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کروں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، اس لیے کہ ابراہیم نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین اور آئین پر عمل کیا. بس اسحاق جرار میں رہنے لگا. ہمیں 12ویں آیت سے پڑھیں گے آگے. اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی، اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا، اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے. اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا، اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت میں کھودے تھے بند کر دیے، اور مٹی کو اور ان کو مٹی سے بھر دیا. اور ابھی ملک نے اسحاق سے کہا کہ تمہارے پاس سے چلا جا، کیونکہ تو ہم سے زیادہ زوراور ہو گیا. خدا کی زندگی بخش پاک کلام پہ پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو. آمین. برائے میں تشریف رکھیے. You know, there are a couple of things we need to understand. یہ جو کنواں ہے، پیدائش کی کتاب کے یہ جو حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں کیا پڑا؟ کال پڑا. رائٹ؟ اور یہ کال اس کال سے بھی زیادہ سخت تھا جو ابراہیم کے دور میں پڑا تھا. رائٹ؟ اور جیسے ابراہیم کے دور میں کال پڑا تھا تو خدا نے اس کو گائیڈ کیا تھا. رائٹ؟ اور اس نے خدا کی انسٹرکشن کو سنا تھا، اور خدا نے اس کو کیا کیا تھا؟ برومت کر دیا تھا. رائٹ؟ خدا نے اس کو بڑھا دیا تھا. اب کال جو ہے وہ اسحاق کے وقت میں پڑا. رائٹ؟ اور خدا اسحاق کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہے. Listen, this case is something so important to understand. اس سے پہلے کہ ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ ایک ایک چیز کو اس کے اندر ڈسکس کریں، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کس قدر خوبصورت بات ہے کہ میرا اور آپ کا خدا جنریشنز کا خدا ہے. خدا اسحاق کو یہ کہہ رہا ہے کیونکہ تیرا باپ میرے حکموں پر چلا، کیونکہ تیرے باپ نے میرے آئین کو مانا، کیونکہ تیرا باپ وہ کرتا رہا جو میں نے اس کو کہا تھا، اس لیے میں تجھے برکت دوں گا. ہاللیلویا. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اسحاق جب تو میری مرضی پر چلے گا پھر میں تجھے برکت دوں گا، بلکہ خدا اسحاق کو یہ کہہ رہا ہے کیونکہ تیرا باپ چلا ہے اس لیے میں تجھے برکت دوں گا. ہاللیلویا. اس کا مطلب یہ ہے آپ جو آج کر رہے ہیں وہ آپ کی جنریشنز پر امپیکٹ کرے گا.
اس کا مطلب یہ کہ اگر آج آپ خدا کی راہ پر نہیں چل رہے تو آنے والے وقت میں آپ کی نسل جو ہے وہ سفر کرے گی. اگر آج آپ خدا کے کلام کو سنیں گے اور اس پر عمل کرتے چلے جائیں گے تو اس کے ثمرات جو ہے، اس کے پھل جو ہے، اس کی برکات جو ہے وہ آنے والے وقت میں آپ کی نسل بلیس ہوگی. رائٹ؟ اس لیے کیونکہ آپ کی جو نسل ہے وہ آپ ہی ہیں. رائٹ؟ کیونکہ جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، باڈی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ پاس آن ہوتی چلی جاتی ہے. رائٹ؟ اور وہ آپ ہی کا بلڈ ہے. رائٹ؟ اس لیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آج آپ کسی بھی پیرنٹ سے بات کریں گے تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے سفر کریں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے بچے پرابلم میں ہیں، ان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ مشکلات ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم زبان سے یہ کہیں کہ مشکلات نہ ہوں لیکن ہمارے کام ایسے ہوں جو خدا کے کلام کے منافی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہم آنے والی جنریشنز کو کیا کر رہے ہیں؟ تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ کلام میں صاف لکھا ہوا کہ خدا نے اسحاق سے کہا کہ ابراہیم میری راہ پہ چلا، اس لیے میں تجھے بابرکت ٹھہراؤں گا. اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. Look what you are doing today, because that is going to impact your generations in coming time. Because God is a God of generations. Hallelujah. خدا نسلوں کا خدا ہے. Hallelujah. خدا نے جب ابراہیم سے بات کی کہ میں تیری، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں حالی تجھے بڑھاؤں گا، اس نے کہا میں تجھے تو بڑھاؤں گا، میں تیری نسلوں کو بڑھاؤں گا. Hallelujah. خدا نسلوں کا خدا ہے. آمین. سو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کال پڑا ابراہیم نہیں تھا. Now listen this carefully. ابراہیم یہاں پر نہیں ہے لیکن ابراہیم سے کیا ہوا خدا کا وعدہ آج بھی زندہ ہے. Hallelujah. Praise the Lord. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں لیکن جو خدا نے آپ کی زندگی کے اندر وعدے کی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، وہ خدا پوری کرنے کے لیے تیار ہے. Hallelujah. Praise the Lord. اس کے اندر خوبصورت بات ہے. آج کل لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ لائف انشورنس لے لیں، ہے نا، اور کتنا کچھ آپ پہ ہی کرتے ہیں لائف انشورنس کے لیے، ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام پر چلنا سب سے بڑی لائف انشورنس ہے. حالانکہ جو دنیا کی لائف انشورنس کمپنیز ہیں وہ پتہ نہیں جب پیسے دینے لگتی تو پتہ نہیں کیا کیا کٹ لگا دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی اینڈ پہ اتنے پیسے ملیں گے لیکن وہ دیتے نہیں ہیں، ہے نا. لیکن جب آپ خدا کی لائف انشورنس لیتے ہیں تو جتنا بنتا ہے خدا اس سے بھی کئی گنا زیادہ پرووائڈ کرتا ہے. خدا پھاڑ کر ہماری زندگی کے اندر برکات کو نازل کرتا ہے. رائٹ؟ سو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اسحاق جو ہے جب اس ملک میں کال پڑا تو اسحاق کون سے علاقے میں جانا چاہ رہا تھا؟ کیا پڑھا ہم نے؟ مصر میں جانا چاہ رہا تھا. رائٹ؟ وہ مصر میں جانا چاہ رہا تھا. رائٹ؟ تو خدا اس کو کیا کہتا ہے کہ تو نے مصر میں نہیں جانا بلکہ تو کون سے علاقے میں جا؟ جرار میں خدا اس کو بھیجتا ہے. رائٹ؟ ابراہیم کو خدا نے مصر میں بھیجا تھا لیکن اسحاق کو خدا کس میں بھیج رہا ہے؟ جرار کے علاقے میں بھیج رہا ہے. رائٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مصر میں بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خدا جرار میں بھی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا کے لیے کوئی اسپیسیفک جگہ نہیں کہ خدا صرف ایک ایریا میں کام کر سکتا ہے. خدا آپ کی زندگی کے ہر ایریا میں کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا روحانی طور پر آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، خدا جسمانی طور پر آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، خدا مالی طور پر آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، خدا خاندانی طور پر آپ کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے. خدا صرف آپ کے گھر کے اندر نہیں کام کرتا، خدا آپ کے بزنسز میں کام کرتا ہے، خدا آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، خدا آپ کی جاب میں کام کرتا ہے. اسی لیے کلام مقدس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. جگہ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، اصل میں میٹر آپ کرتے ہیں. ہاللویا. جہاں آپ جائیں گے خدا آپ کو برکت دے گا. خدا کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ اہم نہیں ہے، خدا کے لیے آپ کا خدا کے ساتھ ہونا اہم ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. خدا آپ کو کہیں پر بھی بلیس کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. اس لیے خدا کو لمیٹڈ نہ کریں کہ خدا مجھے بس اسی پورشن میں بلیس کرے گا، خدا مجھے بس اسی ایریا میں بلیس کرے گا. خدا آپ کو ہر جگہ بلیس کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللویا. جہاں آپ جائیں گے وہ جگہ بابرکت ہوگی. ہاللویا. اس لیے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ زندہ خداوند یسوع مسیح کا نام آتا ہے. ہاللویا. پریز دی لارڈ. آپ امپورٹنٹ ہے، آپ اہم ہے. ہاللویا. کیونکہ آپ کے ساتھ یسوع مسیح کا نام آتا ہے. ہاللویا. آپ کس قدر امپورٹنٹ ہے. کسی بھی چیز کی جو ویلیو ہے نا وہ اس کی قیمت سے لگائی جاتی ہے. رائٹ؟ اہمیت جو ہے اس کی کس سے لگائی جاتی ہے؟
कीमत से लगाई जाती है कि उसके लिए कीमत क्या चुकाई गई है, राइट? अगर आपकी, नाउ लिसन दिस केयरफुली, आप इस कदर कीमती हैं कि यीशु मसीह ने अपना खून आपके लिए बहाया, ये आपकी वैल्यू है, यू नो। अगर आप बहुत महंगी घड़ी आपने पहनी हुई है, राइट, तो वो क्या है? उसके लिए कीमत चुकाई गई है, आपने कुछ कीमत दी है, तब आपको वो कॉस्टली घड़ी जो है वो मिली है। लेकिन आप कीमत ही ना देना चाहे और आप कहेंगे वो महंगी चीज मुझे मिल जाए, तो मिल सकती है? कभी कभी नहीं मिलती। आपको बेहतरीन चीज लेने के लिए कीमत चुकानी पड़नी। और आप इमेजिन करें कि आप किस कदर कीमती हैं कि खुद यीशु मसीह नासरी ने, जो खुदा का बेटा, उसने आपके लिए खून बहाया। हालेलुया। इसलिए आप अहम हैं, आप इंपॉर्टेंट हैं, आपकी कीमत है, राइट? इसलिए आप जहां जहां जाएंगे आप उन जगहों को कीमती बनाते चले जाएंगे, हालेलुया, वैल्यूएबल बनाते चले जाएंगे, हालेलुया। इसलिए क्योंकि आप वैल्यूएबल हैं, हालेलुया। आप जिस सोफे पे बैठेंगे वो सोफा वैल्यूएबल होगा, हालेलुया। आप जिस चेयर पे बैठेंगे वो चेयर वैल्यूएबल होगी। आप जिस पेन को इस्तेमाल करेंगे वो पेन वैल्यूएबल होगा। आपको पता, जो लेजेंड्स होते हैं, है ना, उनके घर के जो सोफे हैं, कुर्सियां हैं, जो चीजें, बर्तन है वो यूज करते हैं, वो ऑक्शन में बड़े बड़े महंगे बिकते हैं। शूज, स्पोर्ट्स पर्सन के शूज, बैट्स, वो बड़े महंगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी आम बंदे ने नहीं यूज किए होते, बल्कि किसी सेलिब्रिटी ने यूज किए होते हैं, राइट? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वो सेलिब्रिटी इतने अहम नहीं है जितना वो शख्स अहम है जो यीशु के खून से धुला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप, कोई ब्रांड आपको इंपॉर्टेंट नहीं बनाता, बल्कि आप किसी भी कपड़े को पहने, आप उस कपड़े को इंपॉर्टेंट बना देते हैं, हालेलुया। आप जिस जगह पर बैठे, आप उस जगह को इंपॉर्टेंट बना देते हैं, हालेलुया। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप जहां पर खड़े होंगे आप उस जगह को इंपॉर्टेंट बनाते चले जाएंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जैसे कि भाई मैं बैठा हूं इसलिए ये सोफा इंपॉर्टेंट है, आमीन, हालेलुया। इसलिए क्योंकि मैं बैठा हूं, हालेलुया, मैं इस चेयर पे बैठी हूं, इसलिए ये चेयर इंपॉर्टेंट हुई, हालेलुया, क्योंकि मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, हालेलुया। ये इंपॉर्टेंस है, खुदा ने आपको दी हुई है, हालेलुया। इसलिए आपने अपनी इंपॉर्टेंस को समझना कि मैं हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरी वैल्यू है, हालेलुया। और कभी भी अपने आप को, जो यीशु ने इतना बड़ा काम किया खून बहा करके, उस वैल्यू से नीचे ना करें, हालेलुया। उसने अपनी जान को आपके वास्ते कुर्बान किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम का उसमें लिखा है कि जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, राइट? इसका मतलब ये है कि जगह मैटर नहीं करती, राइट? मैटर करता है आपका खुदा के साथ जुड़े होना, हालेलुया। इसका मतलब खुदा हर जगह काम करने की कुदरत रखता है। खुदा मिस्र में भी काम कर सकता है, खुदा जरार में भी काम कर सकता है, खुदा सारपत में भी काम कर सकता है, हालेलुया, और खुदा मोरिया में भी काम कर सकता है। खुदा ने मिस्र में भी मुहैया किया, खुदा ने जरार में भी मुहैया किया, खुदा ने एलिया को सारपत के इलाका में भी मुहैया किया, खुदा ने मोरिया के पहाड़ के ऊपर बर्रा भी मुहैया किया, हालेलुया। और जगह नहीं मैटर करती। खुदावंद यीशु अल मसीह ने गलील में भी मौजे किए, कुफरनहूम में भी मौजे किए, खुदावंद यीशु अल मसीह ने बैतनिया में मौजे किए, नासरत में मौजे किए। जहां जहां यीशु मसीह जाते चले गए वहां वहां मौजज़ात होते चले गए, हालेलुया। वहां वहां खुदा की कुदरत जाहिर होती चली गई, वहां वहां खुदा का जलाल जाहिर होता चला गया, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि कोई भी जगह यीशु मसीह को मौजे करने से रोक नहीं सकी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोई भी चीज आपको खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में जाहिर करने से नहीं रोक सकती, हालेलुया। आपने खुदा में मगन रहना और खुदा की मर्जी को पूरा करना। आमीन। कलाम में लिखा है कि खुदा ने उसे कहा कि तूने जरार के इलाका में नहीं जाना, तूने मिस्र के इलाके में नहीं जाना, बल्कि जरार। लुक एट योर लाइफ, हाउ मेनी टाइम्स वी वांट कि हम अपनी मर्जी से एक जगह पर जाएं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि आप उस जगह पर नहीं, जहां पर मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं, तू उस जगह पर जा, राइट? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप अपनी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं ये 5 वादे खुदा ने इस पैसेज में किए हैं। किसके साथ? इसहाक के साथ। नाउ लिसन दिस केयरफुली। जब आप अपनी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, तो खुदा ने ये 5 वादे किए जो इसहाक के साथ है, वो आपके साथ नहीं, राइट? कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मैं चाहता हूं सबसे पहले क्या है लिखा है, जो 5 वादे खुदा ने क्या कहा, और तू उसी मुल्क में क्याम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे
برکت بخشوں گا. سب سے پہلا جو خدا نے کہا کہ جب تو قیام رکھے گا, قیام رہنا, خدا اسے یہ کہہ رہا ہے اگر تو میری مرضی کے انڈر رہے گا, اگر تو میری بات کو, میرے کلام کو مانے گا, اگر تو میرے کلام کے مطابق چلے گا, رائٹ, تو پھر خدا کیا, اس کا مطلب ہے کنڈیشن ہے. لسن دس کیئرفلی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنا. بائبل مقدس کے اندر ہر ایک برکت جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ود آؤٹ کنڈیشن. پوری بائبل پڑھ لیں, کوئی برکت نہیں ہے. یہاں پر بھی خدا جو برکت دے رہا ہے اس حق کو, خدا نے کنڈیشن رکھی ہے, اور کنڈیشن کیا ہے کہ جب تو قیام رکھے گا. جہاں میں تجھے کہتا ہوں تو میری مرضی کے مطابق چلے گا تو میں تجھے یہ برکت دے دوں گا. آپ پوری بائبل کے اندر دیکھ لیں, ہر ایک برکت, ہر ایک وعدے کے ساتھ خدا کی کنڈیشن ہے. یہ آیت بڑے مسیح پڑھتے ہیں, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اپنے فرزند بننے کا پوچھا. اس میں کنڈیشن کیا بتائیں؟ جنہوں نے قبول کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو کبھی فرزند نہیں بن سکتے. تو جتنے مرضی ہاللیلویا دے نعرے لاؤ, آپ جتنا مرضی نومینل کرسچن بنے, آپ یسوع جی کو اگر دل و جان سے, پورے دل سے, پوری عقل سے, پوری جان سے خداوند یسوع المسیح کو اپنا خدا نہیں مانتے, اس کی مرضی پر نہیں چلتے, تو اس کا مطلب یہ آپ اس کے فرزند نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کے فرزند ہیں تو پھر آپ کی رگوں میں خداوند یسوع مسیح کا خون دوڑنا چاہیے. ہاللیلویا. خدا کی مرضی آپ کی رگوں میں دوڑنی چاہیے, آپ کے کاموں میں خدا نظر آنا چاہیے. آمین. سو کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ یہ کنڈیشن کے ساتھ, ہر ایک وعدہ جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ. پرابلم یہ ہے آج کل کی کلیسیا میں, اور sorry to say in churches as well, you know, people do talk about promises but they do not talk about process. لوگ وعدوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, وعدوں کے بارے میں سننا چاہتے ہیں, لیکن پروسیس کو مس کرنا چاہتے ہیں. خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ملک کنعان میں لے کر جاؤں گا, لیکن خدا نے کنڈیشن نہیں تھی رکھی, ساتھ رکھی تھی کہ میں تمہیں بیابان میں سے لے کر جاؤں گا. وہ بیابان جو تھا وہ پروسیس تھا. So listen this carefully, this is something so important to understand. خدا پروسیس کا خدا ہے. اس پروسیس کے اندر آپ نے خدا کے ساتھ فیتھفل رہنا ہے, خدا کی مرضی کو جاننا ہے. کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہوا؟ خدا نے اسے کہا کہ تو نے قیام رکھنا ہے, میری مرضی میں رہنا ہے. اسی لیے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے نا, پترس بھی کیا کہتا ہے, پہلا پترس کا 5واں باب 6 اور 7ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر. اس کا مطلب ہے سرفرازی یقینی ہے, لیکن ہمارے وقت پر نہیں بلکہ خدا کے وقت پر. خدا ہمیں برکات دینا چاہتا ہے, بڑھانا چاہتا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے ہم چاہتے ہیں, بلکہ اس طرح سے جیسے خدا چاہتا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا ہے, صبر سے رہنا ہے. تو خدا نے ایک کنڈیشن رکھی کہ اسی ملک میں قیام رہا تو میں تجھے کون سی برکتیں دوں گا. نا رائٹ اٹ ڈاؤن, اس کو لکھ لیجئے. 5 برکات جو ہے, رائٹ. پہلی کیا ہے؟ میں تیرے ساتھ رہوں گا. او پریز دی لارڈ. میں تیرے ساتھ رہوں گا. کتنی بڑی برکت ہے, رائٹ. میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ کے سامنے دشمن کتنا بڑا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا کتنا زوراور ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے, خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ تو بشر کا ہاتھ ہے, لیکن ہمارے ساتھ زندہ ہوا پاک خدا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. یہ کیسی بڑی برکت ہے کہ وہ خدا جو آسمانوں کے آسمانوں میں نہیں سماتا, وہ خدا پھر آپ کے ساتھ ہوتا ہے. کب؟ جب آپ اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. آمین. سو سب سے پہلی برکت کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری برکت وہ کیا ہے؟ دوسرا اہم نقطہ وہ کیا ہے؟ کہ میں تجھے برکت بخشوں گا. میں تجھے کیا کروں گا؟ برکت بخشوں گا. رائٹ. جب آپ اس کی مرضی میں ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کو برکت بخشتا ہے. رائٹ. سو یو نیڈ ٹو چیک یور لائف. کیا آپ اس کی مرضی کے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر برکات کو چاہتے ہیں, یہ 2 باتیں جو ہے, ٹوٹل 5 برکتیں خدا نے یہاں پر اسحاق کو دی ہیں. یہ 2 پرسنل ہیں. پرسنل کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ کہ
کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں تیرے دائیں والے کے ساتھ رہوں گا, میں تیرے بائیں والے کے ساتھ رہوں گا, میں تیری فلانے کے ساتھ رہوں گا, فلانا فیملی ممبر کے. نو, خدا نے کہا جب تو میری مرضی پہ چلے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا. خدا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. آمین. اس لیے کیونکہ وہ آپ کا پرسنل سیویئر ہے, وہ آپ کا شخصی نجات دیندا ہے, اور یہ پرسنل بلیسنگ ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا, رائٹ. اور دوسرا کیا ہے کہ میں تجھے برکت بخشوں گا, کیونکہ جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا تو برکت یقینی ہے. ہاللیلویہ. آمین. کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے کہ فرعون کی فوجیں پیچھے تھی اور سامنے پہلے کلزم ہے اور بنی اسرائیل قوم کھڑی ہے. کبھی آپ ویسے امیجن کریں, سوچیں کہ سامنے پانی ہے اور سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں, اور وہ فوجیں کوئی ان کے لیے پھول یا گلدستے لے کے نہیں تھی آ رہی, وہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہے تھے, رائٹ. ان کو دوبارہ سے قید میں لے کے جانے کے لیے. اینڈ لیسن دس از سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جب کبھی بھی خدا آپ کو نکالتا ہے ہر اس چیز میں سے جو خدا کے کلام کے منافی ہے, رائٹ, سو شیطان ہمیشہ آپ کا پیچھا کرتا ہے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو غلامی ہی میں رکھے, رائٹ. لیکن خدا ایسا بابرکت خدا ہے, خدا ایسا زوراور خدا ہے کہ خدا کبھی بھی آپ کو دوبارہ سے اس قید میں جانے نہیں دیتا, بلکہ وہ سمندر کو دو ٹکڑے کر کے بھی آپ کے لیے راستے تیار کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. پریز اللہ. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ان کے لیے کیا تیار کیا؟ راستہ تیار کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ خدا تھا. جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو خدا آپ کے لیے راستے تیار کرتا چلا جاتا ہے. ہاللیلویہ. اور جو تھیولوجین ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے دعا کی خدا سے کہ آگے پانی ہے تے پیچھے فوجاں نے تے میں کی کراں, لوکی بھی ہے نا, تو خدا نے کیا کہا, کیوں مجھ سے فریاد کرتا ہے, آگے بڑھ, لاٹھی اٹھا, سمندر کو دو ٹکڑے کر. اور آمین. تو تھیولوجین یہ کہتے ہیں کہ جب وہ آگے بڑھنا شروع ہوئے ہیں نا تو ایک دم سے پانی جو ہے وہ نہیں ہوا, بلکہ کیا تھا, پانی جب وہ بڑھتے چلے گئے تو پانی ان کے گردنوں تک تھا, رائٹ. اور جیسے جیسے وہ بڑھتے چلے گئے خدا اس پانی کو, او پریز دی لارڈ, ہاللیلویہ. آمین. اور ذرا امیجن کریں کتنے لوگ نکلے تھے مصر میں سے؟ 6 لاکھ لوگ, رائٹ. 6 لاکھ لوگ نکلے تھے ملک مصر میں سے, رائٹ. سو امیجن کریں کہ 6 لاکھ لوگ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں, تو جو سب سے لاسٹ پہ ہوں گے ان کو نظر آتا ہوگا فوجیں آ رہی ہیں, تو وہ دھکے مار رہے ہوتے ہیں. تو جو اس طرف سمندر کے بالکل اینڈ میں ہوتے ہیں وہ پیچھے کی طرف دھکے مار رہے ہوتے ہیں, تو جڑے وچکار ہونے نے وہ دونوں طرح سے پریس ہو رہے ہوتے ہیں, ہے نا, اگوں بھی تے ادھروں بھی, ہے نا, دونوں طرح سے پریس ہو رہے ہوتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں؟ 6 لاکھ لوگ ہیں. کین یو امیجن, رائٹ. اگر خدا ان 6 لاکھ لوگوں کو بچا سکتا ہے تو خدا آپ کو بھی بچا سکتا ہے. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ. اگر خدا ان 6 لاکھ لوگوں کے لیے راستہ نکالنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے تو خدا آپ کے لیے بھی راستہ بنانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے کیونکہ اس نے آپ کے لیے اپنے خون کو بہایا. ہاللیلویہ. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ 5 برکتوں میں سے میں تیرے ساتھ رہوں گا. دوسرا, میں تجھے برکت دوں گا. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے تیری نسل کو یہ ملک دوں گا, رائٹ. اب یہاں پہ خدا کس کی بات کر رہا ہے؟ نسل کی. اس کا مطلب یہ خدا جنریشنز کا خدا ہے. خدا نے پہلی 2 برکتیں اس کو دی ہیں, میں تیرے ساتھ رہوں گا, میں تجھے برکت دوں گا. لیکن یہ برکت صرف تجھ تک نہیں رہے گی, بلکہ یہ برکت تیری نسل تک جائے گی. ہاللیلویہ. پریز گاڈ. آمین. اس لیے دس از سو امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کیا آپ جنریشنز کی پلاننگ کر رہے ہیں یا پھر آپ صرف یو آر لائک اے فلوٹنگ پیپر ان دا ایئر, کیا آپ ایک ہوا کے کاغذ کی طرح. نو, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ورڈ آف گاڈ. خدا کا پاک کلام جنریشنز کا. آمین. اس لیے ضرور ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی
whenever you are thinking, आप हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदा जनरेशंस को बरकतें देना चाहता है। हालेलुया। उसने कहा मैं ये मुल्क किसको दूंगा? तेरी नस्ल को दूंगा। फिर चौथी बरकत क्या है? तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानित कर दूंगा। राइट? खुदा क्या करेगा कि वो बरकत तेरी नस्ल को ही सिर्फ देगा, बरकत तेरी नस्ल को भी बढ़ाएगा। हालेलुया। यानी कि ना सिर्फ बरकत बढ़ेगी बल्कि तेरी नस्ल भी बढ़ेगी। हालेलुया। और ये सब क्यों होगा? जब तू उसकी मर्जी में पूरा करेगा। हालेलुया। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये है, और सबको मैं तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ तू बरकत को हासिल करेगा, ना सिर्फ तेरी नस्ल बढ़ेगी, बल्कि तेरे वसीला से दूसरी कौमें कबीले भी क्या पाएंगे? बरकत को हासिल करेंगे। इसका मतलब यह कि खुदा सिर्फ आपको बरकत नहीं देगा, बल्कि आपको वो प्याला बनाएगा जो आपकी बरकत को कैरी करके बहुत सी जिंदगियों तक आपकी बरकत को पहुंचाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, यू नीड टू बी सीरियस अबाउट योर सर्विंग। आपको अपने टैलेंट्स, अपने गिफ्ट, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए सीरियस होना, वेरी सीरियस होना, क्योंकि खुदा आपको ये बरकत बनाता है। हालेलुया। ताकि आप जलाली काम खुदा की हुजूरी में कर सकें। आमीन। सो ये 5 बरकतें जो है खुदा नाजिल कर रहा है, इसहाक से वादा कर रहा है। राइट? सो खुदा यहां पर जनरेशंस के बारे में सोच रहा है। राइट? और खुदा शुरू से जनरेशंस के बारे में सोचता है। खुदा ने जब इब्राहिम से भी बात की थी तो खुदा ने क्या कहा था कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी नस्ल को मुल्क कनान दूंगा। राइट? खुदा जनरेशंस के बारे में कलाम करता है। इसलिए आप इस बात को हमेशा याद रखें, जो भी आज आप करेंगे, आपका आज का डिसीजन जो है आपकी नस्लों को मुतासिर कर सकता है। राइट? इसलिए हमेशा खुदा की मर्जी में रहे, ताकि ना सिर्फ आप बरकत हो बल्कि आने वाली नस्लें भी खुदा की हुजूरी से बरकत को हासिल करें। आमीन। तो खुदा नस्लों का खुदा है। फिर इसी चैप्टर की 16वीं आयत में क्या लिखा है? और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी। खेती क्या है? काम करना। इसहाक ने क्या किया? काम किया। और जब उसने काम किया तो खुदा ने उसके काम में क्या किया? बरकत डाली है। राइट? सो आर यू वर्किंग? आप किस चीज पर काम कर रहे हैं कि खुदा उसमें बरकत डाले? राइट? अगर आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर बढ़े, तो ये ऐसे तो नहीं होना कि आप बैठे रहे, आप खुदा की हुजूरी में भी ना हो, है ना, आप दुनियादारी के मामलात में हो और आप ये कहें कि खुदा बढ़ा दे। खुदा किसी का वफादार तरफदार नहीं है। कलाम में लिखा है जो उसके करीब आते हैं वो उनके करीब आता है। आमीन। हालेलुया। सो कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा हुआ? उसने काम किया है। सो आई रियली वांट टू आस्क यू ऑन व्हाट थिंग्स यू आर वर्किंग। आप किन चीजों पर काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर? स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इन तीनों डायरेक्शंस में वेयर यू आर वर्किंग ऑन। कैसे काम कर? रूहानी तौर पर आपका प्रेयर लाइफ कितनी है? डेली आप कितने घंटे बैठ करके दुआ करते हैं, घुटनों के बालों करके दुआ करते हैं? कितने घंटे उसकी 27 तारीफ और तमजीद करते हैं? कितना आप खाना बनाते हुए, आते हुए, उठते बैठते हुए, काम करते हुए आप कितने खुदावंद यीशु मसीह नासी का नाम लेते हैं? कितनी उसकी तारीफ और तमजीद करते हैं? आप कितना खुदा का पाक कलाम सीखते हैं? आप कितना वक्त अपना खुदा के कलाम में गुजारते हैं, उसके कलाम के अंडरस्टैंडिंग में गुजारते हैं, ताकि आप खुदा के कीमती मोतियों को, जो उसका पाक कलाम है, उसको अपनी जिंदगी में ले सकें? किन चीजों पे आप वर्क कर रहे हैं? रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप कितना वर्कआउट करते हैं? ये जिस्म जो है ये खुदा की दी गई ब्लेसिंग है। हालेलुया। पौलुस रसूल ये कहता है, और खुदा की आमद तक तुम्हारा रूह, बदन और जान महफूज रहे। इसका मतलब ये, इस जिस्म को महफूज करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। राइट? इसको पाक और साफ रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इस जिस्म को मेंटेन रखना मेरी और आप। अब मैंने देखा है लोग जो मिलता है वो खाई जाते हैं, है ना? शादी ब्याह में जाएंगे तो
اتنا کھائیں گے نہیں جتنا ویسٹ کر دیتے ہیں لوگ، ہے نا. اور یہ نہیں سوچتے کہ کس قدر روپیہ پیسہ لگا ان چیزوں پہ، یا پھر میری ہیلتھ کے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں ہے نا. وہ پکڑتے ہیں اور سپون کا بھی ویٹ نہیں کرتے، ہے نا. تو پھر سپون کا کہاں ویٹ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے کہ چیزیں پکڑ پکڑ کے کیا کھا رہے ہیں. ڈاکٹر نے منع کیا ہے وہ چیزیں نہیں کھانی، لیکن کھا رہے ہیں. اور کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، کوئی جم نہیں ہے، کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی نہیں ہے لائف کے اندر، کوئی اپنے آپ کو اپنے مینٹلی طور پر اپنے آپ کو انگیج رکھنا، اپنے آپ کو ریفریش رکھنا، جم کرنا، اپنے آپ کو فٹ رکھنا، یہ چیزیں نہیں ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے پھر؟ ڈاکٹر کہتا ہے تھوڑے کو 6 مہینے، ہے نا. اور پھر ایک دم سے ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. سگریٹ پیتے ہیں، جسم کا خیال نہیں رکھتے، شرابیں پیتے ہیں، غلط کاموں میں ہیں، رائٹ. سو کیا اس طرح کے گھر میں خدا رہتا ہے؟ اس طرح کے گھر میں خدا نہیں رہتا. تو خدا کے اپوزٹ کون ہے؟ تو پھر کون رہتا ہے؟ شیطان رہتا ہے. سو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی باڈی کی کیا کریں؟ ٹیک کیئر کریں. یہ باڈی خدا نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے. ہم زندہ رہیں گے تو خدا کی خدمت کریں گے. اور شیطان یہ اٹیک چاہتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر کہ آپ وقت سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں تاکہ آپ خدا کی بڑی خدمت کے کام کو نہ کر سکیں. کیونکہ شیطان کو معلوم ہے اگر یہ خدا کی خدمت کرے گا، اگر یہ خدا کی خدمت کرے گی تو یہ تو چالی کام کریں گے اور آسمان پر انہیں ہمیشہ کی زندگی کا تاج مل جائے گا. اور وہ یہ نہیں چاہتا، رائٹ. سو آپ کن چیزوں پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں؟ پلیز لسن دس کیئرفلی، سم تھنگ سو امپورٹنٹ. روحانی طور پر آپ کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں؟ جسمانی طور پر آپ کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کے جو ٹیلنٹس ہیں، جو گفٹس ہیں، آپ کتنا وقت ان ٹیلنٹس میں، گفٹس میں گزارتے ہیں؟ اگر آپ ورشپر ہیں، آپ کتنے گھنٹے بیٹھ کر کے ورشپ کی پریکٹس کرتے ہیں یا خدا ان کی حمد و ستائش کرتے ہیں، سیکھتے ہیں؟ اگر آپ پریچر ہیں تو آپ کتنا وقت جو آپ کلام کو سیکھنے میں گزارتے ہیں؟ کتنا وقت آپ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، خدا کے پاک روح کی گائیڈنس کو مانگتے ہیں؟ کتنا وقت آپ گزار رہے ہیں؟ آپ کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کا وقت کن چیزوں میں جاتا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے اسے کہا کام کر. So you're working on those things, right? اور پھر فائنینشلی آپ کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں، رائٹ؟ خداوند سب ڈائریکشنز میں آپ کو بڑھانا چاہتا ہے. آمین. سو اس نے کیا کیا؟ کام کیا. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کیونکہ چونکہ وہ خدا کی تابعداری میں تھا اور خدا کی مرضی کے اندر تھا. ناؤ لسن دس کیئرفلی، ویری امپورٹنٹ. جب آپ خدا کی مرضی میں ہوتے ہیں خدا آپ کو برومند کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا آپ کو برکت دیتا ہے، وہ آپ کو بڑھاتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے فلسطینیوں نے اسحاق کو جگہ دی ہے، رائٹ؟ اور اسحاق نے بھی بیج بویا اور فلسطینیوں نے بھی بو رہے تھے، لیکن علاقے میں کیا تھا؟ کال تھا. اچھا، فلسطینیوں نے بھی بیج بویا، اسحاق نے بھی بیج بویا. فلسطینیوں کو اتنی فصل نہیں ہوئی جتنی اسحاق کو ہوگی، رائٹ؟ اور آپ امیجن کریں، این ممکن ہے کہ فلسطینیوں نے اسحاق کو بہتر جگہ نہیں دی ہونی، زمین بہتر نہیں دی ہونی. کیونکہ میں نے بزنس ایگریکلچر کا کیا ہوا، ہم لوگ گرو کرتے تھے پارسلز، برسل اسپراؤٹس، رائٹ؟ سو مجھے آئیڈیا ہے کہ جب بھی کبھی آپ زمین لیتے ہیں تو 2-3 چیزوں کو آپ بڑا مد نظر رکھتے ہیں، رائٹ؟ ایک تو زمین کو پانی کہاں سے ملنا ہے، رائٹ؟ اور زمین کے اندر کتنی جان ہے. آج کل تو لیبارٹریز ہے نا، ٹیسٹ ہو جاتی ہے مٹی، اور وہ مٹی ٹیسٹ ہوتی ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ اس زمین کے اندر کتنی جان ہے، یہ پھل دے گی بھی یا نہیں دے گی، رائٹ؟ کیونکہ اگر آپ اتنی محنت کرتے رہیں اور مٹی میں ہی جان نہ ہو تو اس نے تو آپ کو پھل نہیں دینا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ 70 cc موٹر سائیکل ہو تو آپ اس کو کہیں ذرا 200 پہ تو چل، 200 کی سپیڈ پہ تو وہ تو نہیں چلنی، اس 200 کی سپیڈ پہ تو نہیں جانا 70 cc پہ، رائٹ؟ سو اسی طرح سے زمین جو ہے اگر وہ اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی تو وہ آپ کو پھل نہیں دے گی. زمین کے اندر طاقت ہونا ضروری. اگر زمین کے اندر طاقت نہیں ہے، آپ جتنی مرضی کھاد ڈال دیں، آپ جتنی مرضی پانی دے دیں، آپ جتنا مرضی اچھا بیج ڈال دیں، لیکن اگر زمین کے اندر طاقت نہیں ہے تو بیج فصل نہیں ہونی، رائٹ؟ اور ہم نے لاسٹ سرمن میں سیکھا بھی تھا زمین کے بارے میں، 4 طرح کی زمین، ہے نا؟ سو زمین بڑی امپورٹنٹ ہے. اینڈ ممکن ہے کہ اسحاق کو
फलिस्तियों ने अच्छी जमीन ना दी हो, राइट, लेकिन उस अच्छी जमीन ना होने के बावजूद अगर उसको फल मिला है तो इसका मतलब है जमीन अच्छी नहीं है लेकिन देने वाला खुदा अच्छा है। वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब खुदा आपके साथ है, हालेलुया, तो खुदा आपकी बरकत को बढ़ाता चला जाएगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको रहना खुदा की मर्जी के अंदर है, उसकी हुजूरी में रहना है, हालेलुया। इसलिए जब कभी भी आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी ना हो लेकिन आपको जॉब अच्छी मिल जाए, इसका मतलब है बेहतरी आप में नहीं है, बेहतरी उस जिंदा खुदा में जिसने आपको ये जॉब दिया, हालेलुया। अगर आप इस काबिल ना हो लेकिन आपको खुदा अच्छा बिजनेस दे दे, इसका मतलब ये है कि आप में काबिलियत नहीं है, ये उसी का करम है कि उसने आपको बिजनेस अनायत फरमाया, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे गाने वाले ना भी हो लेकिन फिर भी खुदा आपको अपनी वर्शिप के लिए चुन ले, हालेलुया, सताइश के लिए चुन ले, इसका मतलब ये कि काबिलियत आप में नहीं है, काबिलियत उस जिंदा खुदा में, हालेलुया, जिसने आपको चुन लिया। इसलिए जब कभी भी आपको ये महसूस हो रहा हो कि मैं वर्शिप नहीं कर सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं बजा नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो एक चीज को हमेशा याद रखें, ये सच है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन ये भी सच है कि आपका जिंदा खुदा सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। ये सबसे बड़ा सच है कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा करने की कुदरत रखता है, हालेलुया। आपको फकत उसकी मर्जी में रहना है, आपको फकत उसकी मर्जी को बचा लाना है, हालेलुया। इसलिए आपको खुदा ब्लेस करने की कुदरत रखता है, नो मैटर व्हाट, हालात जैसे भी क्यों ना हो, चाहे आप बिट्रेल हो, चाहे आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी किसी भी तरह से प्रॉब्लम क्यों ना हो, खुदा आपको बढ़ाने की कुदरत रखता है। चाहे आप इग्नोर्ड हो, बिट्रेड हो, रिजेक्टेड हो, चाहे आपकी जिंदगी के अंदर सिकनेस हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये चीजें सब शैतान का ट्रैप है। अगर खुदा आपके साथ है, हालेलुया, तो आपके पास सब कुछ है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो खुदा जो बरकत से भरा हुआ खुदा है, वो आपको आगे बढ़ाने की कुदरत रखता है। आपको फकत क्या करना है, उसकी मर्जी में रहना है, आपको खुदा के कवी हाथ के नीचे रहना है हमें, ताकि खुदा आपको बढ़ा सके। सो इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर देखें, वहां पर इर्द गिर्द कैद है लेकिन खुदा ने इसहाक को सरबुलंद किया है। इसका मतलब यह है कि हालात खुदा के लोगों पर असरअंदाज नहीं होते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैटर नहीं करता कि इर्द गिर्द वाले लोग क्या कह रहे हैं, राइट, और ये नहीं हो सकता, और वो नहीं हो सकता, है ना, लोग नेगेटिव बातें करते हैं ना। फनन्ना क्या करती थी, हन्ना को क्या कहती थी, ताने देती थी, और क्या कहती थी, तेरे औलाद नहीं होनी। आज भी बहुत से लोग उन लोगों के जिनकी औलाद नहीं है उनको कहते हैं तेरी औलाद नहीं होनी, है ना। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि फनन्ना के किसी भी एक भी बेटे का जिक्र नहीं है, लेकिन हन्ना के पहले बेटे का जिक्र है, और बाइबल मुक़द्दस के अंदर उसको बड़ा नबी कहा गया, हालेलुया। लेकिन हन्ना ने एक काम किया था, और हन्ना ने क्या काम किया था कि वो खुदा के हुजूर झुक गई थी, और उसने जो दुआ की थी वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी से की थी। बाज़ औक़ात हम खुदा की मर्जी के अगेंस्ट ही दुआएं कर रहे होते हैं और वो खुदा दुआएं पूरी नहीं करता, लेकिन जब हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं, वो हालेलुया, फिर खुदा उस दुआ को पूरा करता है, हालेलुया। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जब वो झुकी और उसने दुआ की, उसने कहा खुदा जैसे ही तू मुझे बेटा अनायत फरमाएगा वो मैं तेरी हुजूरी में दे दूं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने उसको ब्लेस कर दिया, खुदा ने उसको पहले हम्बल किया, खुदा ने उसको क्या किया, हम्बल किया, वो रोई है, खुदा ने उसको प्रोसेस में से गुजारा है ताकि खुदा उसको आने वाली ब्लेसिंग के लिए तैयार कर सके, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रोसेस था, सिर्फ वो प्रोसेस गुजर गया, लेकिन बाद में खुदा ने उसको बरकत से भरा, हालेलुया। कैसी बात है कि इतना बड़ा नबी जिसके बारे में लिखा कि दान से बीर सभा तक सबने जाना कि वो एक बड़ा नबी है, जब मां ने खुदा की मर्जी पूरी की है, तो कलाम में लिखा है कि सैमुएल अपने आखिरी दम तक खुदा के साथ वफादार है। खुदा जनरेशंस का खुदा है। अगर आज आप खुदा के साथ वफादार नहीं है, आपकी औलाद खुदा के साथ वफादार नहीं हो सकती, नो मैटर व्हाट। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स है फैमिलीज के अंदर कि बाप खुदा में नहीं है,
تو اولاد خدا میں نہیں ہے, ماں خدا میں نہیں ہے تو اولاد خدا میں نہیں ہے, اور جنریشن ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے, کس کے انڈر رہنا ہے, خدا کی مرضی, خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہو تاکہ خدا آپ کو وقت پر سرفراز کر سکے. اور ارد گرد میں کے علاقے میں قحط ہے, رائٹ, فصلیں نہیں اگ رہی, رائٹ, پرابلم ہے, مشکل ہے, کھانے کو نہیں ہے, لیکن اسی جگہ پر جہاں پہ کھانے کو نہیں ہے, فصل نہیں اگ رہی, خدا نے اسحاق کو 100 گنا فرمایا. ہاللیلویا. اس لیے نو میٹر واٹ, حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو جائیں, مشکل چاہے جتنی بڑی کیوں نہ ہو جائے, مہنگائی جتنی بھی کیوں نہ ہو جائے, خدا اپنے لوگوں کو مہنگائی میں بھی پرووائڈ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. خدا اپنے لوگوں کو اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو بڑھانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ایک دوسرے سے کہیں خدا مجھے بڑھانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ایک دوسرے سے کہیں چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے, خدا مجھے آگے بڑھائے گا. ہاللیلویا. کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. آمین. ہاللیلویا. اس لیے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اس لیے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تیرے ارد گرد 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000, لیکن وہ تیرے نزدیک. او پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. خدا آپ کو یہ دکھائے گا کہ ارد گرد جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ گریں گی, لیکن خدا آپ کو قائم رکھے گا. ہاللیلویا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ 2 لوگوں نے گھر بنایا, ایک نے کس پہ بنایا, ایک نے چٹان پر اور ایک نے ریت پر. اور میں اکثر اوقات یہ شیئر کرتا ہوں اس پیرابل کو جب ہم سرمن سیکھتے ہیں اس کے اوپر, کہ جب ریت پہ جس نے گھر بنایا ہوگا اس نے کیا کیا ہوگا, اس نے گھر کو جلدی بلڈ کر لیا ہوگا, ہے نا, اور جس نے چٹان پہ بنانا اس نے کیا کیا, کھدائی کی ہے تاکہ گھر کس پہ بنے, یسوع مسیح پہ, ہے نا. چٹان کون ہے, یسوع مسیح ہے. تو اس کو ٹائم لگا ہوگا کہ نہیں, ٹائم لگا ہوگا, لیکن جب گھر بلڈ اپ ہو گیا تو لکھا ہے کہ طوفان آیا اور دونوں گھروں سے ٹکرایا, اور جب دونوں گھروں سے طوفان ٹکرایا تو لکھا ہے کہ وہ جس نے ریت پہ گھر بنایا تھا وہ گھر کیا ہوا, وہ گر گیا, لیکن وہ گھر جو چٹان پہ بنا ہے وہ قائم رہا. اور ذرا امیجن کریں کہ جب طوفان ٹکرا رہا ہوگا گھروں سے, ہے نا, تو وہ جس کا گھر چٹان پہ ہوگا وہ اس کھڑکی میں سے آ کر کے دیکھ رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا یہ بھی گھر گر گیا, اس کھڑکی میں سے آ کے دیکھ رہا ہوگا یہ گھر بھی گر گیا, اس کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہوگا کہ یہ گھر بھی گر گیا جس نے بڑی جلدی گھر بنا لیا, اور وہ یہ کہتا ہوگا کہ تیرے ارد گرد جو ہے 1000 گر جائیں گے, تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000 گر جائیں گے, لیکن تیرا گھر قائم رہے گا کیونکہ تو نے دنیا کی باتوں پر نہیں بلکہ یسوع مسیح ناصری پر اپنے گھر کو قائم کیا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اس لیے کبھی مت گھبرائیں کہ دیر ہو گئی ہے, کبھی اس بات سے پریشان نہ ہو کہ چیزوں میں ٹائم ہو گیا. نو, خدا آپ کے گھر کو چٹان پر بنانا چاہتا ہے. ہاللیلویا. تاکہ گھر گرے نہ بلکہ قائم رہے. ہاللیلویا. اور یہ خدا کی بلیسنگ جو اسحاق کے ساتھ ہی. ہاللیلویا. اس لیے یہ بلیسنگ اسحاق کو ملی کیونکہ جو زوراور خدا ہے, جو یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اس نے اس کی مرضی کو پورا کیا, اور وہی کیا جو خدا چاہتا تھا. ہاللیلویا. وہ اس کی مرضی کے اندر رہا. ہاللیلویا. اس نے وہ کیا جو خدا کی مرضی. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے. ہاللیلویا. وہ چیزیں نہیں جو آپ چاہتے ہیں بلکہ وہ چیزیں جو خدا چاہتا ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کرنی ہے. ہاللیلویا. اور پھر آپ دیکھیں گے خدا آپ کو پرسنل بلیسنگز اور جنریشنل بلیسنگز دونوں عنایت فرمائے گا. ہاللیلویا. ہمیں فقط خدا کی مرضی کے نیچے رہنا ہے تاکہ وہ وقت پر سرفراز کرے. ہاللیلویا.